عمر صاحب نے باہر آ کے ہمارے ساتھ بات کیے بغیر، ہم کو اعتماد میں لیے بغیر، جس طرح انہیں، اور فیصلہ بھی آپ سب نے دیکھا کیسے سنایا کہ پی ڈی پی کا وجود ہی نہیں ہے، پی ڈی پی سچویشن میں نہیں ہے، محبوب مفتی چوتھے نمبر پہ آئی۔ اس وقت جو لہجہ تھا عمر صاحب کا وہ بہت سخت تھا، اور اس سے میرا ورکر جو ہے بہت ہی زیادہ مایوس ہو گیا۔ I have not made any remarks about her party and therefore I have nothing to say on this. اب اگر محبوبہ جی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ 5 کی 5 سیٹوں پہ جو ہے اپنے امیدوار کھڑا کر رہے ہیں، تو شاید پھر وہ اسمبلی کے لیے بھی اب کسی طرح کا الائنس نہیں چاہتی۔ ہم نے تو دروازہ کھلا رکھا تھا، اب اگر انہوں نے وہ دروازہ بند کیا ہے تو وہ ہمارا قصور ہے۔ ہم لوگ اکٹھے چلتے، ایک اتحاد کے ساتھ آگے چلنا تھا ہمیں، اور کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہزاروں نوجوان ہمارے جیلوں میں بند ہیں، بات نہیں آپ کر سکتے ہو، ہماری تو کیا بات، آپ جو جرنلسٹ ہیں بات کرتے ہیں، کتنے سارے ہیں ہمارے جرنلسٹ بند ہیں، ہمارے نوجوان باہر کی جیلوں میں اس وقت خدا نخواستہ سڑ رہے ہیں، مصیبت میں ہیں، ملازم کیا ہے اس کے گھر والے بات نہیں کر سکتے ہیں۔ ہر حساب سے دیکھیے کہ ایک بہت ہی زیادتی کا ماحول چل رہا ہے، تو اس ماحول میں ہمارا اکٹھے چلنا بہت ضروری تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے بامبے میں جب انڈیا الائنس کی میٹنگ ہوئی تو میں نے وہاں جب جموں کشمیر کی بات چلی تو میں نے کہا وہاں پر کہ فاروق صاحب ہمارے سب سے سینئر لیڈر ہیں، جموں کشمیر کے حوالے سے یہ فیصلہ کریں گے، یہ سوچ کے کہ فاروق صاحب بڑے ہیں، یہ جج جب کوئی بنتا ہے تو وہ انصاف کی بات کرتا ہے، تو مجھے امید تھی کہ وہ پارٹی مفادات سے اوپر اٹھ کے بات کریں گے، اور اگر یہی فیصلہ کرنا جو انہوں نے کیا، اگر ان کو لگا، فاروق صاحب کو لگا، عمر صاحب کو لگا کہ پی ڈی پی کی آواز سے بہتر آواز ہمارے پاس لوگ ہیں، جو نمائندے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے، جو جموں کشمیر کے لوگوں کا درد ہے، جو یہاں کی تکلیف ہے، جو یہاں کی مصیبت ہے، اس کی عکاسی پارلیمنٹ میں کر سکتی، تو کچھ بھی نہیں کرنا تھا۔ جو بات کل عمر صاحب نے کہی، یہ بات یہ آج سے 2 مہینے پہلے کہہ سکتے تھے، مجھے فون کر سکتے تھے فاروق صاحب، عمر صاحب مجھے بلاتے، مجھے کہتے کہ آپ نے فاروق صاحب کو ذمہ داری رکھی ہے فیصلہ کرنے کی، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کسی وجہ سے کہ آپ شاید ہمارے لوگ بہتر وہاں نمائندے بن سکتے ہیں، بہتر طریقے سے آپ جموں کشمیر کی آواز پہنچا سکتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ ایسا کر دیا ہے کہ آپ مت لڑیے، ہم صرف لڑیں گے۔ تو شاید جو لارجر انٹرسٹ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم تو لٹ چکے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے اب، تو اب ہم پارلیمنٹ کی سیٹوں کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑیں۔ تو اگر فاروق صاحب نے یا عمر صاحب نے مجھے بلا کے یہ کہا ہوتا کہ آپ نے چونکہ فاروق صاحب کے اوپر ذمہ داری چھوڑی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ آپ لوگ شاید اچھی طرح ہماری مشکلات کی عکاسی نہیں کر سکتے، ہمارے لوگ بہتر ہیں، یا ہمارے پارٹی ورکر نہیں مان رہے، وٹ ایور اٹ واز، جو بھی ان کو مطلب فیصلہ جس وجہ سے کیا، تو ہم سوچتے لارجر انٹرسٹ میں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ چلیے ہم پارلیمنٹ میں نہیں پہنچیں گے، یہ اگر پارلیمنٹ میں پہنچ کے بہتر کارکردگی کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر آپ نے دیکھا جس طرح سے عمر صاحب نے باہر آ کے ہمارے ساتھ بات کیے بغیر، ہم کو اعتماد میں لیے بغیر، جس طرح انہیں، اور فیصلہ بھی آپ سب نے دیکھا کیسے سنایا کہ پی ڈی پی کا وجود ہی نہیں ہے، پی ڈی پی سچویشن میں نہیں ہے، محبوب مفتی چوتھے نمبر پہ آئی، تو اس سے کیا ہوا کہ جو میرا ورکر ہے، آپ کا معلوم ہے پچھلے 5 سال سے بی جے پی نے میری پارٹی ساری توڑ کے رکھ دی، بڑے بڑے سارے لیڈر نکال، اب میرے ساتھ کون ہے؟ میرا ورکر، جو بیچارہ پھاکا رہ کے جیب سے پیسہ خرچ کر کے میرے جلسے جلوس میٹنگز میں آتا ہے، تو اس کو بہت دھچکا لگا جب اس نے عمر صاحب کے وہ الفاظ سنے، تو وہ دل برداشتہ ہو گیا، اس کو بہت تکلیف ہوئی، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس وقت جو لہجہ تھا عمر صاحب کا وہ بہت سخت تھا، اور اس سے میرا ورکر جو ہے بہت ہی زیادہ مایوس ہو گیا اور تکلیف بھی ہوئی۔ تو آج میں کس منہ سے جا کے ورکر کو بولوں گی کہ عمر صاحب کہتے ہیں جی پی ڈی پی کو کینڈیڈیٹ نہیں اٹھانا چاہیے، ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، تو یہ کیا یہ آسان ہے؟ جب آسان تھا تب تو ان لوگوں نے کیا نہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تو کہہ دیا، میں نے تو اپنا فرض نبھایا، مگر جو انہوں نے کیا، اور اس کے اوپر سے جو عمر صاحب کی بعد میں پریس کانفرنس تھی، وہ بہت انفارچونیٹ تھی، وہ بہت دل کو خراب کرنے والی تھی کہ پی ڈی پی کون ہے، ان کا وجود کہاں ہے، یہ کیا ہے، تو اس سے تو انہوں نے
ہمیں بہت دور دھکیل دیا, ہمیں تیسرے چوتھے پانچویں نمبر پہ بھی نہیں مانا, اور یہ کہا کہ ہم اسمبلی الیکشن میں سوچیں گے کہ ان کا بیہیویئر کیسا ہوگا, ان کا کنڈکٹ کیسا ہوگا. تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادتی تھی, خاص کر میرے ورکر کے ساتھ جو بہت مصیبت میں میرے ساتھ اس وقت چل رہا ہے, جبکہ ساری ایجنسیز کا دباؤ, ہر مشکل اس کو سہنی پڑ رہی ہے, اور میرے پیچھے وہ چٹان کی طرح کھڑا ہے. تو اس کے لیے یہ بے عزتی میری نہیں تھی, بلکہ میرے ورکر کی بے عزتی کی اس وقت عمر صاحب نے, وہ سب کچھ کہہ کے. تو اس لیے یہ اب مجھے بتائیے کون سا راستہ میرے پاس ہے, میں کس طرح اپنے ورکر کو کہوں آج آپ جی پیچھے رہو, کیونکہ نیشنل کانفرنس چاہتی ہے کہ بھائی ہم ان کو سپورٹ کریں, اور ہم ہیں کون, ہماری سپورٹ سے کیا ہوگا. عمر صاحب تو ہمیں کسی گنتی میں ہی نہیں مانتے, وہ تو کہتے ہیں آپ کہیں ہو ہی نہیں, تو ہم کس گنتی میں پی ڈی پی والے. تو ہم اپنے حساب سے, اپنی مفلسی کے حساب سے, اپنی غریبی کے حساب سے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے, اور لوگوں پہ چھوڑیں گے لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں, لوگ کس آواز کو پارلیمنٹ میں پہنچانا چاہتے ہیں آج اس سچویشن میں. These are decisions that the party parliamentary board will take on the directions of the party president. You leave it to us. Whoever we feel is the most appropriate candidate for these two constituencies will be fielded on behalf of the National Conference, and we hope and expect that our candidates will receive widespread support from the voters in all the constituencies. Sir, Ms. Mufti has said that she feels disappointed and her workers feel dismay after the remarks made by Omar Abdullah about her party. What is your take? I have not made any remarks about her party, and therefore I have nothing to say on this. عمر صاحب, محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ وہ پانچوں سیٹیں جو ہیں ان پہ اپنے کینڈیڈیٹس کھڑا کریں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس ہوئی ہے ان کی پارٹی ہیڈ کوارٹرز پہ, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کچھ نہیں کہوں گا نا, میں کیا کہہ سکتا ہوں اس میں. اگر 5 کی 5 سیٹوں پہ انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ اتارنے کا اعلان کیا ہے تو ان کی مرضی ہے, میں کیسے روک سکتا ہوں ان کو. لیکن اب کشمیر کی 3 سیٹوں پہ ہم نے انہی کے فارمولا کے بنیاد پہ کینڈیڈیٹس کا اعلان کیا. آپ کو یاد ہوگا جب ڈی ڈی سی کے الیکشن ہوئے, ڈی ڈی سی کے الیکشنوں میں ہم نے پہلے ان سے کہا تھا کہ 2019 کے پارلیمنٹ الیکشن کے نتیجے جو ہیں اس کے بنیاد پہ کینڈیڈیٹس کا فیصلہ ہونا چاہیے. وہ اس وقت پی ڈی پی کو قابل قبول نہیں تھا. پی ڈی پی نے اس وقت ہم سے کہا تھا کہ پارلیمنٹ کے الیکشن کے بنیاد پہ نہیں, 2014 کے اسمبلی الیکشن کے نتیجوں کے بنیاد پہ جو ہے کینڈیڈیٹس کا فیصلہ ہونا چاہیے. فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو جہاں سے جیتا وہیں سے ان کے کینڈیڈیٹ جو ہیں اٹھائے جائیں گے, اور ہم اس پہ قائم رہے. تو اس بار بھی پارلیمنٹ الیکشن میں وہی فارمولا اختیار ہوا, جہاں سے ہم جیتے وہاں سے ہم نے کینڈیڈیٹس کا فیصلہ کیا تھا. یہ ہم نے ان سے ضرور کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں کیونکہ گنجائش نہیں ہے, اسمبلی کے لیے ہم گنجائش جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں. اب اگر محبوبہ جی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ 5 کی 5 سیٹوں پہ جو ہے اپنے امیدوار کھڑا کر رہے ہیں, تو شاید پھر وہ اسمبلی کے لیے بھی اب کسی طرح کا الائنس نہیں چاہتی. اگر ایسا ہی ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں, ہم نے تو دروازہ کھلا رکھا تھا. اب اگر انہوں نے وہ دروازہ بند کیا ہے تو وہ ہمارا قصور نہیں ہے. Azad Sahab is also contesting now from the Anantnag Rajouri seat. So do you see this competition becoming more dicey in coming time? Not at all. In fact, I'm quite surprised that Azad Sahab has chosen to fight from Anantnag Rajouri Poonch. I would have thought that if he's that keen to enter parliament, he should have fought from his bastion. His strength is believed to be Chenab Valley. I would have thought he would have fought the Udhampur seat. The fact that he is not fighting Udhampur and is fighting from Rajouri Poonch, clearly there is more than meets the eye. جیسے کہتے ہیں دال میں کچھ کالا ہے. اب کیا وجہ ہیں, کس پریشر میں آ کے وہ اننت ناگ رجوری پونچھ سے الیکشن لڑ رہے ہیں, میں کہہ نہیں سکتا ہوں, لیکن کوئی بات نہیں. سب سے بہترین اور سب سے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ جو ہے اس الیکشن میں نیشنل کانفرنس کی طرف سے لوگوں کے سامنے ہم نے پیش کیا ہوا میاں الطاف صاحب, اور کوئی بھی ان کے مقابلے میں ہو, ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ بھاری اکثریت سے میاں صاحب کی کامیابی ہوگی.